السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادت املا صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملات یدیک شغلا ولم اسد فقرک او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد رکھے، میرا اللہ میری عبادتوں کی، میری دعاؤں کی اپنی بارگاہ میں مقبولیت کے شرف سے مجھے نوازے اور دنیا میں اور آخرت میں مجھے خوش نصیبیاں عطا فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تجھے یاد رکھوں گا۔ ذاکرہ یذکر کہتے ہیں کسی چیز کا تذکرہ کرنا، کسی چیز کو بار بار پڑھنا، دہرانا، کسی کا بار بار تذکرہ کرتے رہنا، یاد کرتے رہنا۔ قرآن کو بھی ایک اس کا نام ہے الذکر۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس تذکرہ کرنے والی اللہ کی آیات نشانیوں کے بارے میں نشاندہی کرنے والے کلام کو نازل کیا اور ہم اس کی خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اے میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کر اور کفران نعمت نہ کر۔ یہ اللہ نے دو اصول بیان کیے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر مجھے اور آپ کو شرف قبولیت چاہیے، اگر ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبول بندے بنیں جن کا اللہ اپنے مقربین فرشتوں میں تذکرہ کرتے ہیں، کہ آسمان کے فرشتے، زمین کی مخلوقات جن سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس میں سر فہرست اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آسان ترین ذکر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہ آپ کو پہلے بھی بیان کیا ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں اس حدیث کے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ بے شک فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ اب اللہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آدم کی تمام ذریت کو۔ کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ میری عبادت کے لیے وقت نکالو، اللہ کے لیے وقت نکالو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ املا صدرک غنى، میں تیرے سینے کو کشادگی سے بھر دوں۔ یہ جو انسان کے دل کے اندر ہر وقت کی بھوک اور تڑپ اور کمی لگی رہتی ہے نا، کہ اتنا مال بنا لیا ہے، اتنا کاروبار کر لیا ہے، پھر بھی کچھ رہ گیا ہے، قبر کی دیواروں تک جانے تک انسان دنیا کمانے میں لگا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں مریض بن کے، اس حالت میں بھی اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، موبائل پر لوگوں کو بلا کر کاروبار کا، لین دین کا معاملہ کرتے ہیں۔ مسجد میں آ جائیں، مسجد میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، حکم ہے اللہ کا سورہ جن میں کہ مسجد خاص اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، فضول گفتگو نہیں کرنی۔ ادھر آ کے بھی لوگ تجارتیں کرتے رہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی لوگ اپنی کاروبار تجارت کو چلا رہے ہوتے ہیں، کوئی شرم حیا نہیں ہوتی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو میرے ذکر کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری جو فقیری ہے نا، جس کا تجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ میں غریب ہو جاؤں گا اگر میں نے محنت نہ کی، کاروبار نہ کیا، میں نے اس فقیری کو ختم کر دوں گا، آسودگی دے دوں گا کہ تیرے ذہن سے، تیرے دل سے فقیری کا لفظ ہی نکل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا آسودہ حال ہونا، کسی چیز کا بہتری کی طرف جانا، حالات کا بہتر ہونا، صحت کا بہتر ہونا، وہ کیا ہوتا ہے
انسان کے اندر سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ دل کو گناہ سے بھر دیں گے، اللہ فقیری ختم کر دیں گے۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اپنی بھاگ دوڑ میں لگا رہے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کو فضول کاموں میں بھر دوں۔ شغل ہم کہتے ہیں جی وہ شغل میلے میں لگا ہے، کیا ہے جی؟ فضول کام کر رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی اچھا خیر کا کام نہیں کر رہا۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ ایسے لا یعنی اور غیر ضروری کاموں میں انسان لگا رہے گا، اس کا وقت ضائع ہوگا، اس کا فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فقیری کو کبھی ختم نہیں کرے گا۔ یہ رمضان کی قیمتی سعادتیں ہم گزار رہے ہیں، اور ان قیمتی سعادتوں میں ایک رات ہم نے گزاری ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس طرح گزاری ہے۔ کیا ہم اللہ سے دعائیں کر کے رات کو گزار کے آئے ہیں؟ فجر میں ہم اللہ کے بارگاہ میں قیام کر کے آئے ہیں، قرآن پڑھ کے آئے ہیں؟ اگر تو یہ اعمال کیے ہیں پھر تو خوشخبری ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی گناہ سے بھر دیں گے، اللہ ہماری فقیری پریشانی تکلیفیں بھی دور کر دیں گے۔ اگر نہیں کیا تو حال وہی رہنا ہے، دوڑیں لگی رہیں گی، پورا سال گدھے کی طرح، جانور کی طرح، کولو کی بیل کی طرح چلتے رہیں گے۔ آنکھوں پر دنیا کی پٹی بندھی ہے، دنیا دنیا، مال پیسہ، گھر بیوی بچے، پلاٹ، یہ وہ فلاں چیزیں، اسی میں ضائع ہوتے رہیں گے۔ تو عزیز سامعین، گزارش یہ ہے کہ ان آخری ایام کی قدر کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ دنیا کمانا ان 8-9 دن رہ گئے، ان میں ذرا کم کر دیں۔ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا اگر ہم 8-9 دن زیادہ منافع نہیں لے لیں گے، دکان جلدی بند کر دیں گے، دفتر سے گھر آ کر جلدی اللہ کا کلام پڑھے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو